السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبداللہ بھائی جان حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع تعلیمی سیمیسٹر کے آغاز پر طلبہ اور اساتذہ کو نصائح۔ ترجمہ اشرف الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ تاریخ 9 جمادی اولی 1439، 26 جنوری 2018۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ چیز بھی سکھائی جن کا اسے علم نہیں تھا۔ میں تمام نعمتوں اور عنایتوں پر اسی کی حمد خوانی کرتا ہوں۔ اس نے جو بھی ہم پر فضل و کرم کیا اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی اور آپ کو عرب و عجم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے پیغام رسالت پہنچایا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کے ساتھ کما حق جہاد بھی کیا، حتیٰ کہ آپ اس جہان سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام، آپ کی ہدایات اور سنتوں پر چلنے والوں پر روز قیامت تک ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد قرآن مجید سب سے سچا کلام ہے اور اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ بہترین طرز زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ سورہ لقمان آیت 33۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دھرتی پہ اپنا خلیفہ چنا اور اسے علم سے نوازا۔ اسی علم کے ساتھ کارکردگی اور اشرف المخلوقات ہونے کے اعزاز منسلک ہیں۔ نیز انسان کو عقل بھی دی اور اسی عقل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کیا اور احکامات کا پابند بھی بنایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور بہت سے خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ علم کی وجہ سے افضلیت اور اعزاز انسان کو ملا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 31 تا 33۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پر انسانوں کو علم اور عقل کے باعث فضیلت سے نوازا اور اسی علم کی بنا پر ان سے احکامات کی تعمیل اور ان پر عمل کرنے کا مطالبہ فرمایا۔ مسلم اقوام ان دنوں میں طلبہ اور طالبات کا نیا تعلیمی سیمیسٹر شروع ہو چکا ہے، تو مبارک ہو بھرپور جدوجہد کرنے والوں کو، کامیابی کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرنے والوں کو، کیونکہ حصول علم بنیادی ترین ضرورت ہے۔ علم کی بنا پر انسان دین پہچانتا ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کی اطاعت کا طریقہ سیکھتا ہے۔ جبریل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو اولین حکم لائے تھے وہ حصول علم کا ہی تھا، اور وہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ یعنی سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ روز روشن کی طرح سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کر لی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں ہی رہتے۔ آپ کا یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ آپ غار حرا میں ہی تھے کہ اچانک جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے مجھ کو دوسری بار نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف ہوئی۔
پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے مجھے تیسری بار نہایت زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اسے علم ہی نہیں تھا۔ سورۃ العلق آیت 1 تا 5۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم نے حصول علم کی ترغیب دلائی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ آیت 114۔ پھر علماء کرام کا مقام و مرتبہ واضح کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت 28۔ اس وحدانیت الہی کی گواہی کے سلسلے میں علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمراہ فرشتوں کے ذات ذکر فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 18۔ ان کی شان مزید عیاں کرتے ہوئے فرمایا کہہ دے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیت 9۔ لوگوں کو اہل علم کی جانب رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا بس اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سورۃ النحل آیت 43۔ حصول علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی اور بتلایا کہ علم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ارادہ خیر کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو شخص حصول علم کے لیے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سب حصول علم کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دلائیں، کیونکہ علم تربیت کا مفید ترین ذریعہ اور تزکیہ نفس کا یقینی راستہ ہے۔ علم ہی انسان کو فتنوں سے تحفظ دیتا ہے اور مشکل حالات میں ثابت قدمی کا باعث بنتا ہے، مصیبت کے وقت میں دلاسا دیتا ہے۔ حصول علم بہت بڑی نیکی ہے، عظیم ترین بندگی اور بلند درجات کا حامل عمل ہے۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دور جاہلیت میں تمہارے نامور افراد اسلام میں بھی نامور ہو سکتے ہیں اگر وہ دین سمجھ لیں اور علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تعلیم و تعلم کی مصروفیت ابدی اور سرمدی نیکیوں میں سے ہے۔ یہ مصروفیت مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور مسلسل ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان فوت ہو جائے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ سب منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ علم کو دل جمعی، وقت، محنت، جاں فشانی اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ رفعت بقدر محنت ہی ملتی ہے۔ طلبہ کو اخلاص سے نیت، پختہ عزم اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رکاوٹوں اور دیگر حائل ہونے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بستر پر پڑے رہنے والا آسمان نہیں چھو سکتا۔ مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ سورۃ التوبہ آیت 122۔ طلبہ کو شرعی آداب کی ضرورت بھی رہتی ہے تاکہ طلبہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ اور اچھی مثال بن کر سامنے آئیں اور دین اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کے قابل بنیں، نیز امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کو ہر پیش رو سے صادق اور امین لوگ حاصل کریں گے اور اس دین سے غلوب کاروں کی تحریف، باطل لوگوں کے اعتراضات اور جاہلوں کی تعویلیں مٹائیں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد اللہ کے بندو، تمام کے تمام مفید علوم شرعی طور پر جائز ہیں، چاہے ان علوم کا ماخذ قرآن و سنت ہوں جیسے کہ عقیدہ، تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر دینی علوم، یا چاہے ان علوم کا ماخذ سے زندگی میں حاصل ہونے والا تجربہ یا مشاہدہ ہو جیسے کہ طبی علوم، حیاتیات اور ہندسہ وغیرہ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان علوم کو حاصل کرتے ہوئے اپنی نیت خالص رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں شامل ہوگا جو شخص حصول علم کے لیے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں
انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے تھے، اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت 2 تا 4۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسے اس کے جلال کے لائق ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عظمت و کمال میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور ڈھیروں سلامتی روز قیامت تک نازل فرمائے۔ اللہ کے بندوں، کچھ لوگ علم کے خادم ہوتے ہیں جو علم محفوظ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، علم سیکھ کر آگے پہنچاتے ہیں، اساتذہ علم کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے علوم نسلوں تک پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے کائنات کے گوشوں میں موجود لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ مسلم سماج، استاد اپنی تربیتی اور تعلیمی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انبیاء کرام اور علماء اعظام کا جانشین ہوتا ہے۔ استاد پوری قوم کی خدمت کرتے ہوئے قوم کو مستقبل کے معمار تیار کر کے دیتا ہے، قوم کے نوجوانوں میں دینی اور دنیاوی زندگی خوشحال بنانے کے طریقے اور ودیعت کرتا ہے۔ اس لیے استاد کا لحاظ اور پاس انتہائی ضروری ہے۔ استاد کی عزت اور وقار کا احترام کرنا چاہیے، ان کی غلطیاں معاف اور لغزشوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ مرد و خواتین، اساتذہ اور تربیت کنندگان، آپ عملی نمونہ بنیں، علم اور آداب سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ آپ اپنے طلبہ کی نگاہوں میں بہت عظیم شخصیت ہیں۔ طلبہ ہمیشہ تمہاری نقل اتارنے اور تمہارے نقش قدم پر چلنے کے دلدادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے عملی نمونہ بن جائیں۔ اگر آپ انہیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں تو آپ سچے بن کر دکھائیں، اور اگر آپ انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں تو آپ صابر بن کر دکھائیں۔ اپنے آپ سے ابتدا کرو اور نفس کو سرکشی سے روکو، اگر نفس اس سے رک جائے تو تم دانا ہو۔ یہاں آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے اور تم سے علم لے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو اچھی تعلیم دینا مفید عمل ہے۔ تم کسی بات سے روک کر خود اس کا ارتکاب مت کرو، کیونکہ یہ بری بات ہے اور تمہارا ارتکاب زیادہ سنگین ہے۔ مرد و خواتین، اساتذہ کرام، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی امانت بہت اہم ہے، اس لیے مستقبل کا نوجوان آپ کے ذمہ ہے۔ پوری امت اور قوم کی امانتیں آپ کے اختیار میں ہیں، ان کا مستقبل بھی آپ کی کارکردگی سے منسلک ہے، اس لیے جس چیز کا آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس کے متعلق اللہ سے ڈریں، کیونکہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور پھر تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اگر تم اچھی کارکردگی دکھاؤ گے، آپ سے امید بھی اسی چیز کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ بصورت دیگر تم اپنا بھی برا کرو گے اور پوری قوم اور ملت کا بھی۔ محترم طلبہ اور طالبات، ذرا میری بات غور سے سننا، کان لگا کر سماعت کرنا۔ یہ بات تم سے محبت اور تمہارے خیر کی جانب سے تمہارے لیے خاص ہے کہ استاد کا احترام شرعی ادب، اخلاقی فریضہ، علمی اور تربیتی کامیابی کا راز بھی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے واقعے میں عبرتیں، نصیحتیں اور یاد دہانیاں ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد بن کر خضر علیہ السلام سے فرمایا تھا، کیا میں آپ کے ہمراہ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے رہنمائی سکھائیں اور جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو اس پر استاد نے جواب دیا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتلانے کی کوشش کی کہ وہ استاد کے احترام اور تعلیمی مرحلے کی مشقتوں کو سمجھتے ہیں، اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے ہی پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی عدولی نہیں کروں گا۔ استاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استاد کی محنت، تگ و دو اور جد و جہد کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس لیے اپنے آپ کو استاد کی بے ادبی سے دور رکھنا، کیونکہ استاد کی بے ادبی ناقص تربیت، اخلاقی گراوٹ اور گرا ہوا سلوک ہے۔ ایسی حرکت صرف کمینہ شخصی کر سکتا ہے۔ سلف صالحین ہمارے لیے اس حوالے سے بھی عملی نمونہ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کی ہیبت کی وجہ سے میری اتنی جرت کبھی نہ ہوئی کہ ان کے سامنے پانی ہی پی لوں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کی عزت کرو، ہر شخص کو اس کا مقام دو، ہر شخص کو اس کے پورے حقوق دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، تمہیں علم نافع اور عمل صالح سے نوازے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا۔ یا اللہ ہمیں
हमारे मुल्कों में अमन अता फरमा। या अल्लाह हमें हमारे मुल्कों में अमन अता फरमा। या अल्लाह हमारे ममालिक की क़ियादत को मज़ीद बेहतर बना। या अल्लाह हमारे हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन को खुसूसी तौफीक से नवाज, इनकी खुसूसी मदद फरमा। या अल्लाह उन्हें और उनके वली अहद को तेरी रज़ा के हामिल काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनकी नेकी और तकवा के कामों के लिए रहनुमाई फरमा। या अल्लाह इन दोनों को बासलाहियत और खैर ख्वाह वज़ीर और मुशीर अता फरमा। या अल्लाह हमारी सरहदों पर मामूर फौजियों की हिफाजत फरमा। या इनकी खुसूसी हिफाजत फरमा, उन्हें अपना खुसूसी एहतमाम अता फरमा। या अल्लाह इनमें से जो बीमार हैं उन्हें शिफाया फरमा, ज़ख्मियों की सेहत अता फरमा। फौज शुदगान को अपने यहाँ शुहदा में कबूल फरमा। या अल्लाह इनके दराजात बुलंद फरमा, पसमानदगान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। या अल्लाह इनके साथ हमें भी बख्श दे या रब्बल आलमीन। या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तू ही माबूद हकीकी है। या अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तू ही माबूद हकीकी है। या अल्लाह तू ही गनी है, हम फ़कीर हैं। या अल्लाह तू ही गनी है, हम फ़कीर हैं। या अल्लाह तू ही गनी है और हम फ़कीर हैं। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा, हमें मायूस मत फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह हमें बारिश अता फरमा। या अल्लाह ऐसी बारिश हो जो बरकत वाली हो, बेज़रर, ज़रखेज़, मूसलाधार, बड़े बड़े कतरों वाली, भरपूर, सारी ज़मीन पर होने वाली मुफीद और नुकसानात से मुबर्रा बारिश अता फरमा। या अल्लाह बारिश के ज़रिए धरती को लहलहा दे, शहरों और देहातों सब के लिए इस बारिश को मुफीद बना दे। या अल्लाह शहरों और देहातों सब के लिए बारिश को मुफीद बना दे या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह अपने बंदों और दीगर जानदारों को बारिश से नवाज। या अल्लाह अपने बंदों और दीगर जानदारों को बारिश से नवाज। या अल्लाह अपने बंदों और दीगर जानदारों को बारिश से नवाज। या अल्लाह अपनी रहमत निछावर फरमा दे और कहत ज़दा खित्ते को आबाद फरमा दे या अरहमर रहीमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم وتقبل موتاهم. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا مجللا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.